بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے بے موجب آیت کریمہ نازل ہوئی اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بے حکم خدا بندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے اور بے موجب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کی رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹی پر برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اسی مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا، جب عنایت الہی نے چاہا کہ ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتبہ شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو۔ روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم علیہ السلام میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب الارباب کا روح کو پہنچا، اے جان داخل اس بدن میں ہو۔ جب روح قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس جگہ روح پہنچی تھی بدن کی مانند ٹھیکڑے کے تھی، گوشت اور پوست سے بدلتا جاتا تھا۔ جب روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہی زمین پر گر پڑے۔ اس واسطے حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، کان الانسان عجولا، یعنی ہے انسان جلد باز، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا، الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم اپنی رحمت سے فرمایا، یرحمک اللہ۔ سب سے اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم علیہ السلام کے ہوا، اور بید کا ان کے طفیل سے نصیب بنی آدم کے بعد ہوا۔ اس کے ایک فرشتہ بے موجب حکم الہی کے ایک جوڑا مرصع فوراً بہشت سے لایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ تشریف خلط الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بیٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا تو وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں، علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے بے موجب آیت علمہ آدم الاسماء تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو اعلام کر کے حکم کیا، فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، یعنی خبر دو میرے تئیں ان چیزوں کے نام سے اگر تم سچے ہو، تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے متعارف ہو کر بولے،
یعنی پاک ہے تو اور نہیں علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا ہم کو اور جو عالم اور دانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے کمال ظاہر اور باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم و تکریم کے ملائک اعظام کو جو آدم علیہ السلام کو تخت کے گردا گرد صف باندھے ہوئے مؤدب کھڑے تھے حکم کیا، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یعنی سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے تئیں بے حکم الہی کے۔ سب فرشتوں نے بلا عذر و تکرار حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا اور بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے میرے تئیں آگ سے پیدا کیا۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندہ ہو گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے، طبیعت ان کی مشتاق جلیس ہمدن انیس محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو سے چپ سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ ان کی طبیعت ہمایوں اور صورت میمون کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام نے کہا میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ حق تعالی سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت حوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اس میں سے 90 حصے حسن حضرت حوا کو اور 10 حصے باقی عالم کو عنایت فرمایا۔ تب آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ جناب الہی نے ان کا عقد روبرو حاملان عرش اور ساکنان سماوات کے باندھا اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام و حوا تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، اس سبب سے آتش کمینہ اور حسد اس کے باطن میں شعلے مارتی تھی اور وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت سے بہشت میں بیٹھے اور آدم کو وہاں سے نکالے۔ پہلے تو طاؤس سے دوستی کی کہ میری دوستی کے حق تیرے اوپر ثابت ہیں، اور آگے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے۔ یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان نے سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے فریقہ کیا۔ سانپ اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا اور نگہبان بہشت کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پوچھا کیوں روتا ہے، اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا۔ تب شیطان نے کہا میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔
ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت ہے جس کے کھانے سے حق سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہیں ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم بہشت کا ہے اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگیو، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو۔ قبول توبہ حضرت آدم علیہ السلام۔ توبہ آدم علیہ السلام باشفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول ہوئی۔ حلام ہوا اے آدم تم اور تمہاری بیوی سراندیپ میں جا رہے ہو، تو فرزند تمہارے پیدا ہوں۔ آدم برزائے الہی خطہ ہندوستان میں آئے اور بودو باش اختیار کی۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام 7 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آن گری سکھلا دیں۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی اے جبرائیل آگ مالک و دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی، گرمی اور تپش سے ان کا ہاتھ جلا۔ آدم نے زمین پر ڈال دی، وہ آگ 7 طبق زمین کے چھید کر پھر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے کہ اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی اے جبرائیل 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ تب ٹھہرے گی۔ اور کعب الحبار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل آگ لانے میں عاجز ہے تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا آدم علیہ السلام کو انہوں نے پتھر سے حق مکانی جاڑ کر آگ نکالی۔ جبرائیل نے ان کو آن گری سکھلائی اور علایت کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا دیا اور بعد نے کہا کہ 2 گائیں عین البقر سے لائیں اور ایک مشت گندم بہشت سے لایا اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل چلنے لگا تب آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا اے آدم علیہ السلام مجھ کو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں نہ پھنستا۔ آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر اس بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم کے پاس آئے اور کہا تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بیل نے مجھے سرزنشت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا، پھر بیل کجی کرنے لگا۔ پالان گردن جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں نیچے کو لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر آدم علیہ السلام سے اس کے لکڑی ماری۔ تب بیل نے روب سوئے آسمان کیا اور رویا۔ پس آدم علیہ السلام اس کو دیکھ ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہاں جاتے ہو؟
وہ بولے کہ بیل نے آرزدہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تذرہ کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا، اس وقت تم پر اذیت ہوگی، اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ تم جلد جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو، میں بیلوں کو زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم علیہ السلام کھیتی کرنے میں مشغول ہو گئے، زمین پر گیہوں بکھرا، وہ بار لایا اور بکتا ہوا تب کاٹ لیا، یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا اے آدم مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پیس پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب حوا نے ان سے تلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھاویں، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ذرا تامل کیجئے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو۔ جب شام ہوئی آدم و حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے زور جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلدی بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ ہفتوں اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری ذلت آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا تم 2 روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفائے کامل بخشے، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ ہر مہینہ کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک اس پر عمل تھا۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن کیا تو حوا حامل ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا حامل ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنی، بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ مروی ہے کہ حوا 120 بار جنی تھیں، ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی جنتی، اور دوسری روایت ہے کہ 180 بار جنی تھیں، اور روایت کی گئی ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے۔ پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے، نہ جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا خدا تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو، اور یہ بسبب دوستی کے تم کہتے ہو کہ پہلے جس نے عدول حکمی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے بے موجب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے،
میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تشفیع خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کوئی منا پر دو قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔